بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے سوجی کی مٹھائی جو 1 کپ سوجی اور 2 کپ دودھ سے تیار ہو جائے گی۔ بہت ہی مزے کی ریسپی بنے گی، سبھی کو پسند آئے گی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ریسپی اچھی لگے گی۔ اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے لیے 1 کپ سوجی لیں بریک، اس کو آپ چھان کر صاف کر لیں۔ سوجی کو آپ اچھی طرح صاف کریں، بریک قسم کی سوجی لیں، پھر آپ اس کو پیس کر پاؤڈر کی طرح بنا لیں۔ اس کو آپ 2-3 منٹ تک اچھی طرح پیسیں تاکہ یہ آٹے کی طرح بن جائے۔ درمیان میں 1 سے 2 دفعہ آپ مشین بند کر کے دوبارہ سے اسے پیسیں تو اس سے بہترین سوجی جو ہے پاؤڈر تیار ہوگا۔ دیکھیں اس طرح کا آپ اس کا پاؤڈر آٹا تیار کریں۔ آپ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ یہ بالکل آٹے کی طرح چپکے تو سمجھ لیں کہ یہ بہترین تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ چولہے پر کڑاہی یا دیگچی کوئی بھی برتن رکھیں، اس میں آپ 2 چمچ گھی ڈالیں۔ گھی ڈال کر آپ اس کو گرم کر لیں۔ جب گھی اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ اس میں پیسی ہوئی سوجی شامل کریں۔ سوجی ڈال کر آپ چمچ چلائیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ گھی اور سوجی کو اچھی طرح مکس کریں اور نارمل آنچ پر آپ اس کو بھون لیں۔ اس کو آپ 3-4 منٹ تک بھونیں یہاں تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہو جائے۔ جب سوجی کا کلر چینج ہو جائے، براؤن ہو جائے، ہلکی ہلکی اس سے خوشبو آنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں 2 پیالی دودھ شامل کریں۔ دودھ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جائیں۔ اسی طرح 1 پیالی جو ہے وہ دودھ شامل کریں اور اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں۔ پھر آپ دوسرا کپ یا دوسری پیالی جو ہے وہ اس میں دودھ ڈال لیں۔ دودھ ڈال کر آپ اس کو مکس کریں، چمچ چلائیں اور اس کو آپ دودھ کو اور سوجی کو اچھی طرح مکس کریں، یکجاں کریں۔ اب آپ اس کو گہرا ہونے تک پکنے دیں۔ چمچ چلاتے ہوئے خیال رہے کہ آپ اس کے گلٹیاں نہ بننے دیں، سخت نہ ہونے دیں۔ اس کو آپ میش کر کے نرم کر لیں۔ اس کا دودھ خشک ہونے تک اس کو پکنے دیں۔ اب آپ چمچ چلا کے اس کو اکٹھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ سوجی جو ہے وہ حلوے کی طرح بن چکی ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح میش کریں، چمچ کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح میش کریں، مسلیں اور اس کو آپ آٹے کو طرح بنا لیں۔ جس طرح عام گوندھا ہوا آٹا ہوتا ہے اس طرح آپ اس کو تیار کر لیں۔ جتنا آپ اس کو اچھا میش کریں گے اتنی ہی ریسپیز جو ہے وہ بہترین بنے گی۔ اسی طرح آپ 2-3 منٹ تک یہ عمل دہرائیں۔ جب آٹا اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، برتن سے الگ ہونا شروع ہو جائے، اس طرح سے تو آپ سمجھ لیں کہ سوجی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ چولہا بند کریں اور اس کو آپ کسی بھی بڑے برتن یا پلیٹ یا پرات وغیرہ میں ڈال کر اس کو آپ پھیلا کر رکھ دیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائے۔ اس کو آپ اچھی طرح پھیلائیں اور اس کو آپ ٹھنڈا ہونے تک ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اتنی دیر میں ہم چاشنی تیار کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 کپ چینی لیں، اس میں آپ 1.5 کپ پانی شامل کر لیں۔ اب آپ چمچ چلا کر اس کو مکس کریں اور چینی کو آپ پگھلنے تک پکنے دیں۔ جب چینی جو ہے وہ اچھی طرح پگھل جائے، پانی کی شکل میں بن جائے، دیکھیں اس طرح چینی جو ہے جب پگھل جائے تو آپ اس میں سبز الائچی 2 عدد شامل کریں۔ 2 سے 3 عدد سبز الائچی ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں اور اسے آپ پکنے دیں۔ اب آپ اس کو اتنی دیر تک پکنے دیں کہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے اور یہ چاشنی جو ہے وہ گہری ہو جائے۔ اس کو آپ 5-7 منٹ تک پکنے دیں۔ اس کے بعد آپ چیک کر لیں کہ یہ چاشنی بن چکی ہے، ہاتھ کے ساتھ چپکنا شروع ہو چکی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ تیار ہو چکی ہے۔ اس کو آپ ڈھک کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں تاکہ یہ ٹھنڈی نہ ہو۔ اب آپ سوجی جو ہم نے ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی آپ چیک کریں کہ ٹھنڈی ہو چکی ہے، نارمل حالت میں ہو چکی ہے تو آپ اس کو میش کر لیں، اس کو گوندھ لیں۔
اس کو آپ ہاتھوں کے ساتھ مسل کر اچھی طرح نرم کرتے جائیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ پانی لگاتے جائیں۔ آپ ہاتھوں پہ آئل بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کو آپ اچھی طرح گوند گوند کے نرم کرتے جائیں۔ جب یہ نرم ہو جائے تو آپ اس کو آٹے کی طرح گوند لیں۔ جس طرح عام آٹا گوندتے ہیں اس طرح آپ اس کو گوندیں۔ اس کو آپ 3-4 منٹ تک اچھی طرح گوندیں۔ جتنا آپ سوجی کو بہترین تیار کریں گے، اچھا گوندیں گے، اتنی ہی ریسپیز جو ہے وہ بہترین بنے گی۔ اس کو 4-5 منٹ تک گوند کے آپ اس کو اکٹھا کریں۔ اکٹھا کر کے آپ اس کو 5 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اس کا باؤل بنا لیں۔ اب آپ ہاتھوں پہ گھی لگائیں، تھوڑا سا آئل یا گھی لگا کے آپ تھوڑا سا میزہ لیں۔ اس کو آپ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر گول سا گھما کر باؤل تیار کر لیں۔ پھر آپ اس باؤل کو تھوڑا لمبائی کی شکل میں سنیکس بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ اس کا سنیک جو ہے وہ تیار کر لیں، جو نہ زیادہ بڑا ہو اور نہ زیادہ چھوٹا ہو، لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ آپ اس طرح کی رکھیں۔ آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی ایک ایک چمچ لے سکتے ہیں، یا آپ اندازاً چمچ اتنا امیزہ لے کر اس کو آپ ہاتھوں میں گھما کر اس کا باؤل یا رول کی طرح بنا لیں۔ اسی طرح آپ اس کو سیٹ کر کے سارے رول جو ہیں وہ تیار کریں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس کتنے زیادہ رول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ان کو آپ تیار کر کے ایک سائڈ پر رکھیں۔ اب آپ اس کے اوپر ہلکے ہلکے سلائس کٹ لگا لیں۔ لمبائی میں آپ اس کے کٹ لگا لیں۔ کٹ لگانے کے لیے آپ چمچ لے سکتے ہیں۔ چمچ کے ساتھ اس کا آپ ہلکا ہلکا کٹ لگائیں اور سائڈوں سے آپ اس کو دبا کر سیٹ کر لیں۔ دیکھیں اس طرح آپ سنیک تیار کریں۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور سنیکس تیار کر کے دکھاتی ہوں۔ کٹ لگاتے ہوئے آپ تھوڑے تھوڑے وقفے پر کٹ لگاتے جائیں اور پھر آپ دونوں سائڈوں سے ہاتھ یا چمچ کے ساتھ دبا کر اس کو سیٹ کریں اور اس کا آپ سنیکس بنا لیں۔ اسی طرح آپ باقی سارے سنیکس جو ہیں وہ تیار کر لیں۔ آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی کٹ لگا سکتے ہیں، یا آپ اس کو چھری کے ساتھ بھی کٹ لگا سکتے ہیں۔ چھری کے ساتھ کٹ لگانے کے لیے آپ چھری کو الٹا کر کے اس کو آپ اس کے اوپر رکھ کر ہلکا ہلکا دباتے جائیں تو اس طرح سے یہ آسانی سے کٹ لگ جائیں گے۔ اس طرح سے یہ سنیک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سارے سنیکس کو تیار کریں۔ ان کو تیار کرنے کے بعد اب آپ گھی یا آئل گرم کریں۔ گھی کو آپ گہری برتن میں کڑاہی میں گرم کریں جس میں سنیک جو ہے وہ اچھی طرح ڈوب جائے۔ اس کو آپ نارمل گرم کر کے سنیکس کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالتے جائیں۔ برتن کی ریکوائر کے مطابق آپ سنیک جو ہیں وہ ڈالیں، زیادہ بڑتی نہیں کریں اور اوپر نیچے کر کے نہیں ڈالیں۔ ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈالیں اور اس کو آپ اسی طرح فرائی ہونے دیں۔ 2-3 منٹ تک آپ اس کو حرکت نہیں دیں تاکہ اس کی شیپ خراب نہ ہو، ٹوٹے نہ۔ اس کے بعد جب یہ سیٹ ہو جائیں، براؤن ہونا شروع ہو جائیں تو تب آپ اس کو حرکت دیں۔ پھر آپ اس کو چمچ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آسانی سے اس کو حرکت دے سکتے ہیں۔ سنیکس خراب نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ اس طرح آپ اس کو براؤن ہونے تک پکنے دیں۔ اب آپ جس طرح سے چاہے چمچ چلائیں، کرسپی براؤن کریں۔ سنیک جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔ جب ان کا کلر چینج ہو جائے، براؤن ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں۔ نکال کر آپ اس کو جالی پہ رکھیں یا پونی پہ رکھیں تاکہ اس کا آئل جو ہے وہ اچھی طرح ریموو ہو جائے۔ اسی طرح آپ باقی سنیک بھی تیار کر لیں۔ پہلے طریقے کی طرح آپ دوسرے سنیکس بھی سارے تیار کریں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میرا ساتھ دینے کے لیے ریسپیز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس سے میں آپ کے لیے بہتر، نیو اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز پسند آ رہی ہوں گی۔ ان کو آپ بنانے کے بعد اس کو آپ چاشنی والے برتن میں ڈبوئیں۔
स्नैक को आप चाशनी में डुबोकर चम्मच के साथ आप इसको हरकत दें और चारों साइड से इसको चाशनी में डुबो दें। इन स्नैक्स को जो स्नैक्स डूब चुके हैं इनको आप एक साइड पे कर लें और बाकी स्नैक्स को भी आप इसी तरह इसमें डाल दें और इसको आप अच्छी तरह चाशनी में चारों साइड से भिगोएं। जब ये चाशनी में अच्छी तरह डूब जाएं तो आप इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये नरम हो जाएं। 8 से 10 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, आप देखें चाशनी जो है वो स्नैक के अंदर जज़ब हो चुकी है। स्नैक जो हैं वो फूल के मोटे हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। इनको आप निकालें, इसे आप प्लेट में डालें, इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डालें। आप देखें कितने मज़े के और टेस्टी रस भरे स्नैक्स तैयार हुए हैं, नरम मुलायम सॉफ्ट। इस तरह से आप ये रेसिपीज़ बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।